راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی جانب ہجرت اختیار کی اور لوگوں نے آپ کو وہاں سے دھتکار کر نکال دیا تو آپ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر چل دیے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ وہ ان سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والی یہ سب سے پہلی وحی تھی، اور آپ کی قوم میں سے حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان بھی لے آئے تھے، اور آپ نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ لوگوں نے آپ کو بابل کی سرزمین سے ارض مقدسہ کی طرف نکال دیا تو آپ حران چلے گئے، لیکن وہاں سے بھی لوگوں نے آپ کو نکال دیا تو آپ اردن کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک ظالم بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو ہلاک فرما دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی معیت میں شام کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر تباہ شدہ بستیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ بستیاں 5 شہروں پر مشتمل تھیں۔ ان میں سب سے بڑا شہر صدوم تھا، پھر عمود، پھر اروم، پھر سعور، پھر صابور۔ ان شہروں کی آبادی 40 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے صدوم میں قیام کیا اور ان میں 20 سے زائد سال تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے اور بے حیائی اور برائی سے روکتے رہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام پر مہمان نوازی فرض تھی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر فرض تھی، جبکہ ان کی قوم میں مہمان نوازی کا کوئی رواج نہ تھا۔ یہ لوگ مردوں سے بدفعالی کرتے تھے اور عورتوں کے قریب بھی نہ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدفعالی کرنے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ ان کے کچھ باغات اور کھیت وغیرہ تو ان کی رہائش کے مقام پر تھے، اور کچھ باغات اور کھیت وغیرہ عین راستے پر تھے۔ ان کو ایک دفعہ شدید قحط کا اور بھوک کا سامنا کرنا پڑا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا اگر ہم مسافروں سے اپنے پھلوں کو بچا لیں تو یہ ہمارے کھانے کے کام آئے گا۔ پھر یہ سوچنے لگے کہ مسافروں کو کس طرح منع کیا جائے۔ آخر یہ طے ہوا کہ یہ قانون بنا لیا جائے کہ ہمارے علاقے میں جو بھی اجنبی شخص آئے جس کو یہ پہچانتے نہ ہوں، اس کو پکڑ کر اس سے بدفعالی کرو اور اسے خوب مارو پیٹو، زمین پر گھسیٹو۔ جب ایسا رویہ اپنایا جائے گا تو کوئی شخص بھی تمہارے شہر کی جانب نہیں آئے گا۔ جب ان لوگوں نے یہ طے کر لیا تو شیطان ایک انتہائی حسین اور جمیل خوبرو لڑکے کی شکل میں اس پہاڑ پر ان کے پاس آیا۔ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا اور اسے پکڑ کر اس کے ساتھ بدفعالی بھی کی اور بہت مارا پیٹا۔ پھر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد جو بھی اس طرف آتا یہ لوگ اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے۔ یہ ان کا طریقہ کار بن چکا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی جانب بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس عمل سے روکا اور ان کو عذاب الہی سے ڈرایا اور کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی؟ لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور اس طریقہ کار کو اپناتے رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے حضرت لوط علیہ السلام کے شہر کی جانب اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو دوپہر کے وقت وہاں آ پہنچے۔ جب وہ نہر صدوم پر پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ ہوئی، جو اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں۔ فرشتوں نے ان سے کہا کوئی جگہ رہنے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے، لیکن جب تک میں واپس نہ آؤں تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنا۔ وہ اپنے والد کے پاس آئیں اور بولی ابا جان، شہر کے دروازے پر چند نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ اس قدر حسین ہیں کہ میں نے آج تک ان جیسا حسین نہیں دیکھا۔ وہ آپ کی قوم کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں اور وہ ان کو رسوا نہ کر دیں۔ آپ کی قوم نے آپ کو مرد مہمان ٹھہرانے سے منع کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ مردوں کی مہمان نوازی ہم پر واجب ہے۔ چنانچہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں آ گئے اور ان کے گھر والوں کے علاوہ کسی اور کو اس کا پتہ نہ چلا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی گھر سے نکلی اور ان کی قوم کو سب کچھ بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں کچھ مرد ہیں، میں نے
ان جیسا حسین کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت لوط کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ جب آپ کے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے ارادوں کے مطابق تمہارے لیے حلال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں مردوں کو مہمان ٹھہرانے سے منع نہیں کرتے تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور ہمارے جذبات کو تم خوب اچھی طرح جانتے ہو۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیا تو حضرت لوط علیہ السلام بولے، اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا میں کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا کہا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے بازو پھیلائے اور ان لوگوں کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالا تو وہ اندھے ہو کر ایک دوسرے کو پاؤں سے رونتے ہوئے، بچاؤ بچاؤ کا شور مچاتے ہوئے وہاں سے بھاگے کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں دنیا کا سب سے بڑا جادوگر موجود ہے۔ فرشتے بولے، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے تو تم اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہیں پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ آپ اپنے اہل کے پیچھے پیچھے چلیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں کا حکم ہے سیدھے چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک شام کی طرف نکالا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، ان کو اسی وقت ہلاک کر دیں۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہمیں تو صبح کے وقت کا حکم دیا گیا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آ پہنچا۔